ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں احمد نام کا لڑکا سبزیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ بازار جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہمسایہ عامر بھی وہاں پہ سبزیوں کا ٹھیلا لگا کر موجود ہوتا ہے۔ عامر جو ہے وہ احمد سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا سارا کاروبار برباد ہو جائے اور صرف اسی کا کام چمکے۔ احمد ہمیشہ اس کو خوش اخلاقی سے ملتا اور اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا، جبکہ عامر جو تھا وہ دل ہی دل میں اس کا نقصان کرنے کا سوچتا رہتا۔ عامر اس کو کہتا کہ تم یہاں پہ اپنا ٹھیلا نہ لگاؤ، یہاں پہ میں نے لگانا ہے۔ تو احمد کہتا کہ ہم دونوں ہی مل کر یہاں پہ لگا لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں گاہک آ جاتے ہیں احمد سے سبزی لینے کے لیے۔ وہ اس کا بھاؤ تاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں عامر بولتا ہے کہ اس کی سبزی مت لو، یہ تو خراب سبزی دیتا ہے اور یہ بہت مہنگی سبزی دیتا ہے، جبکہ میں سستی سبزی دے رہا ہوں، تم لوگ میرے سے سبزی خرید لو۔ اور یہ بات سن کر گاہک جو ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے سبزی خرید لیتے ہیں۔ اس طرح کر کے وہ سارے گاہک بھگا دیتا ہے اور اس دن ساری سبزی بک جاتی ہے، جبکہ احمد کی کوئی بھی سبزی نہیں بکتی۔ تو احمد کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اپنی بھی سبزی بیچنی چاہیے تھی، لیکن میرے کام میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تھی۔ تو عامر کہتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے اور میں تمہیں اب کامیاب نہیں ہونے دوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو۔ اور احمد گھر جا کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے کہ اس نے میری کوئی بھی سبزی بکنے نہیں دی۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، کل آپ کوئی اور چیز بیچ کے دیکھ لیجئے گا، وہ سبزی بیچتا ہے تو کیا ہوا۔ اگلے دن احمد جو ہے وہ تربوز کا ٹھیلا لگاتا ہے اور جب وہ بازار میں جاتا ہے تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بھی آج عامر بھی تربوز کا ٹھیلا لگا کر آیا ہوتا ہے۔ عامر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آج بھی نہیں کامیاب ہونے دوں گا۔ جیسے ہی گاہک اس سے تربوز لینے کے لیے آتے ہیں تو عامر کہتا ہے کہ اس کے تربوز مت خریدو، یہ تربوزوں میں انجیکشن لگاتا ہے ان کو میٹھا اور لال دکھانے کے لیے۔ تو گاہک جو ہیں وہ عامر کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس سے تربوز خرید لیتے ہیں۔ اس دن بھی احمد کی کوئی بھی چیز نہیں بکتی۔ احمد بہت پریشان ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو سارا قصہ بیان کرتا ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، کل آپ کسی اور جگہ پہ جائیے گا اور کسی اور چیز کے ساتھ جائیے گا تاکہ وہ آپ کا بزنس نہ خراب کر سکے۔ اگلے دن احمد جو ہے وہ مٹی کے برتن لے کے دوسری جگہ پہ بازار پہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی عامر آیا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں کہیں پہ بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، میں تمہارا سارا کاروبار برباد کروں گا۔ وہ گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ پھر سے یہی حرکت کی ہے۔ تو اس کی بیوی اس کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا بکریوں کے بچے لے آئیں اور ان کو گھر میں پچھلے حصے پہ باندھ دیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں۔ احمد بکریوں کے بچے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں دیکھوں گا کہ وہ میرا کاروبار کیسے خراب کرتا ہے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں تو عامر کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب وہ کون سا کاروبار کر رہا ہوگا۔ تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جا کے پتہ کرو۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں پتہ کر کے آتی ہوں، میں بہت اچھی جاسوسی کرتی ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ہر بار بتایا کہ وہ کیا کام کرنے والا ہے۔ عامر کی بیوی اس کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کافی عرصے سے احمد کوئی کام نہیں کر رہا، خیر تو ہے۔ تو احمد کی بیوی کہتی ہے کہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے، انہوں نے کبوتر لا کر چھت پہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کبوتر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اور مزید کبوتر لے آتے ہیں، اس طرح ہم کام کرتے ہیں۔ اس کی بیوی جاتی ہے اور جا کے ساری باتیں عامر کو بتا دیتی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم بھی کبوتر لائیں گے اور ان کو چھوڑیں گے اور وہ نئے کبوتر لائیں گے اور ہم اس طرح کاروبار کریں گے۔ وہ بازار سے کبوتر لے کر آتے ہیں اور اس کو اڑا دیتے ہیں اور کہتا ہے کہ اب یہ مزید کبوتر لے کر آئیں گے۔ تو کافی دیر گزر جاتی ہے لیکن وہ کبوتر واپس نہیں آتے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے تو میرا نقصان کر دیا ہے۔ اور ادھر احمد جو ہے وہ بکروں کو لے کر جاتا ہے منڈی میں، کیونکہ عید قریب آ رہی ہوتی ہے۔ منڈی میں لے کر جاتا ہے بکروں کو بیچنے کے لیے اور وہاں پہ گاہک جو ہے اس کو ایک بہت اچھا گاہک مل جاتا ہے اور وہ اس کے سارے بکرے خرید لیتا ہے۔ اس طرح اس کو منافع ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ عامر جو ہے وہ کبوتروں کی وجہ سے اپنی ساری رقم گوا دیتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آج کی اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ کسی کا نقصان کرنے کا سوچتے ہو تو آپ کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور کسی سے حسد کرنا بری بات ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔